मैं हूँ आयशा ज़ीशान, टीचर छोटे बच्चों की। पाकिस्तान में रहते हुए हमारे बच्चों को उर्दू बोलनी तो अच्छे से आ जाती है, मगर सबसे बड़े मसाइल पैदा होते हैं एकेडमिकली। जब हमारे बच्चे क्लास 2 या उससे आगे पहुंचते हैं और हम इस बात से आशना होते हैं कि वो उर्दू पढ़ और लिख नहीं सकते या ऐसा करने में इन्हें बेहद दुश्वारी होती है। जब तक हम इस मसले को समझ पाते हैं बहुत देर हो चुकी होती है और हमें ये समझ नहीं आता कि अब हमने इस मसले को किस तरह डील करना है। बतौर वालिदैन या असातिज़ा हम बच्चे पर मज़ीद प्रेशर डालते हैं या इन्हें बार बार चीज़ें दोहराने की मशक़ करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो पाता। नतीजा ये निकलता है कि इसके बरक्स बच्चे उर्दू को पढ़ने और लिखने से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस मज़ीद स्लो हो जाती है। एंड दिस इज़ फॉर ऑब्वियस रीज़न्स। जो चीज़ भी बच्चों को हद से ज़्यादा मुश्किल लगेगी, इसमें उनका दिल ऑब्वियसली नहीं लगेगा। स्कूल का सिलेबस और कोर्स आगे भागता जाता है और हम और हमारा बच्चा इसके पीछे भागते रहते हैं और एक कभी ना ख़त्म होने वाली जद्दोजहद शुरू हो जाती है, जिसमें हम भी परेशान रहते हैं और हमसे ज़्यादा हमारा बच्चा परेशान रहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बच्चों को उर्दू लिखना और पढ़ना सिखाना शुरू करें तो एक फर्म बेस यानी एक मजबूत बुनियाद किस तरह डाली जा सकती है। आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं अपनी उर्दू लर्निंग सीरीज़, जिसमें मैं आपको अपने 30 साल तजर्बे की बुनियाद पर यह बताऊंगी कि हम किस तरह बच्चों को बाआसानी और तरतीब वार उर्दू लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर ये इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ इसी तरह कंटिन्यूड रहेगी और मैं कोशिश करूंगी कि उर्दू की इस सीरीज़ को जल्द अज जल्द मुकम्मल करूं ताकि आप इससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। बच्चों को कुछ भी नया सिखाने के लिए हमारे सामने एक मकसद और हदफ वाज़ेह होना चाहिए और इस हदफ को हासिल करने के लिए हमें क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है, वो चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर या शफाफ होनी चाहिए। अक्सर वालिदैन बच्चों को जब उर्दू पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उनका पहला स्टेप ये होता है कि वो एक कॉपी और पेंसिल या बोर्ड और मार्कर लेते हैं और इसके ऊपर लिख के इन्हें अलिफ बे या हरूफ समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, जिसका बच्चे के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ना ही वो इस चीज़ का ताल्लुक़ अपनी ज़िंदगी में मौजूद किसी भी चीज़ से बना पाता है। हमारा वाज़ेह हदफ होना चाहिए कि हमने बच्चों को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखानी है, लेकिन इसका आगाज़ हम कॉपी और पेंसिल से नहीं कर सकते। किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए पहले ज़रूरी है कि हमारे जहन में इससे मुतल्लिक समझ बूझ मौजूद हो। मामा, बाबा, पानी इस तरह के अल्फाज बोलने के बाद बच्चे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के नाम लेना शुरू करते हैं। यहाँ जब हम चीज़ों के नाम बताना शुरू करते हैं, जानवरों के नाम बताना शुरू करते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल में मौजूद अशिया से इनका तारुफ कराना शुरू करते हैं, तो हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम इन्हें इंग्लिश में लफ्ज़ मुतारिफ़ करवाएं। छत की तरफ इशारा करके कहेंगे ये फ़ैन है, नीचे करेंगे देखेंगे तो बताएंगे ये फ्लोर है या ये चेयर है। ये गलत नहीं है। पाकिस्तानी होते हुए हमें उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों को सीखना पड़ता है, क्योंकि अंग्रेज़ी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अपनी एडवांस स्टडीज़ में बच्चों का वास्ता इंग्लिश से पड़ता है और हमें इनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी भी बनानी पड़ती है। बाय द वे, मैं यहाँ ये वाज़े करती चलूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर बच्चे एक ही ज़बान सीखते हैं, यानी अंग्रेज़ी, लेकिन हमारे यहाँ इन्हें 2 ज़बानें सीखनी पड़ती हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी है, मुतअद्दिद ज़बानें सीखने वाले बच्चे एक ही ज़बान बोलने या सीखने वाले लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। जो लोग एक से ज़्यादा ज़बानें सीखते हैं, इनके सोचने के ज़ाविये ज़्यादा वसी होते हैं और इनकी ज़हानत में एक तरह से इजाफ़ा हो जाता है, यानी वो मुख्तलिफ़ ज़बानों की वजह से चीज़ों को मुख्तलिफ़ अंदाज से देख सकते हैं और इनके पास सोचने की नई जिहतें पैदा हो जाती हैं। आपको शायद ये लगेगा कि मैंने एक बहुत लंबी तमहीद बांध दी है और एक लेक्चर ही सुना दिया है, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ इसके लिए इस सब से एक गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी था।
اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھنے کے لیے سب سے پہلی چیز اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں ہے بلکہ اردو سے آگاہی ہے یا اس سے ایک رابطہ اور واسطہ بنانا ہے جس کا آغاز ہوتا ہے اردو کی وکیبلری یا ذخیرہ الفاظ سے۔ جب بچے بولنا شروع کرتے ہیں تو جہاں ہم انہیں رشتوں کے نام یا اپنے ماحول میں موجود اشیاء کے نام بتانا شروع کرتے ہیں تو یہ عمل انگریزی الفاظ کے ساتھ ساتھ اردو الفاظ پہ بھی مشتمل ہونا چاہیے۔ اگر ہم چھت کی طرف اشارہ کر کے انہیں یہ بتاتے ہیں کہ فین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت دفعہ انہیں پنکھا بھی بول کر بتانا چاہیے۔ اگر ہم انہیں بک بتاتے ہیں تو بہت دفعہ انہیں کتاب کا لفظ بھی بتانا چاہیے۔ اگر ہم انہیں چیئر بتاتے ہیں تو بہت دفعہ انہیں کرسی کا لفظ بھی بتانا چاہیے، جس سے وہ اس بات کو جانیں گے کہ ایک چیز دو مختلف انداز سے بھی پکاری جا سکتی ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بڑے لوگوں کے برعکس چھوٹے بچوں کے لیے ایک وقت میں ایک سے زیادہ زبان سیکھنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہاں شرط یہ ہے کہ ہم ان کو ایک سے زیادہ زبانوں کے ساتھ روشناس کرائیں۔ یہاں ہمارے بچے بولنے کے لیے، چیزیں مانگنے کے لیے، اپنی بات بتانے کے لیے تو زیادہ تر روزمرہ اردو الفاظ کا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن وکیبلری یا پہچان کے لیے چیزوں کے نام انگریزی میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم بچوں کو اردو وکیبلری بھی دیں، یا اس سے پہلے وہ لکھنا اور پڑھنا شروع کریں ان کے پاس اردو کا ذخیرہ الفاظ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھیں گے تو پھر انہیں ایجوکیشنل یا علمی زبان کے طور پر اردو کو پڑھنا ہے، نہ کہ روزمرہ زبان کے طور پر۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میں ایک پری اسکول ٹیچر ہوں اور میرے پاس بہت سے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں جو کبھی اسکول نہیں گئے ہوتے یا انہیں پڑھنا شروع نہیں کروایا گیا ہوتا ابھی، تو وہ بے سے بندر نہیں پڑھتے، وہ بے سے منکی کر دیتے ہیں، الف سے مینگو۔ اور اب یہاں اگر ان کے پاس بنیادی طور پہ ان لفظوں کے یا چیزوں کے نام وکیبلری میں موجود ہوں تو ان کے لیے پروسیس زیادہ آسان ہوگا۔ تو سب سے پہلے جیسے ہی بچہ بولنا شروع ہو اس کے لیے اردو کے ذخیرہ الفاظ کو یعنی وکیبلری کو بڑھائیں۔ اردو کے قاعدے میں حروف سے شروع ہونے والے الفاظ کم از کم ضرور سکھائیں، اور یہاں تک ابھی ہم اپنے بچے کا تعارف حروف سے نہیں کرا رہے، اس کے ذخیرہ الفاظ میں انگور، آم، بطخ، بندر، پنکھا، تتلی، اس طرح کے بہت سے الفاظ موجود ہونے چاہیے۔ اب باری آتی ہے اردو حروف تہجی سکھانے کی۔ ابتدائی طور پہ ایک ایک حرف کو انفرادی طور پر سکھانے کی بجائے اسے حروف تہجی کا آرڈر یا ترتیب ایک ساتھ سکھانے چاہیے، تاکہ جب ہم اسے انفرادی طور پر حروف سکھائیں تو ادائیگی کے لیے اس کے لیے آسان ہو کہ وہ پہلے سے ہی ان سے واقف ہو۔ میرا چینل میرا پری اسکول کڈس پر میرا اردو حروف تہجی کی ترتیب کا سانگ موجود ہے، آپ اس کی مدد سے بھی بچے کو سکھا سکتے ہیں۔ یقیناً بچے ردم اور لے کے ساتھ جلدی حروف تہجی سیکھ سکتے ہیں۔ اردو لکھائی کے عمل میں جانے سے پہلے ضروری ہے کہ بچے کو حروف تہجی کی پہچان ہو۔ اس جگہ پہنچ کر بچے کو سکھانے کی رفتار کو ہم آہستہ کر لیں گے۔ یہ عمل صبر آزما ہو سکتا ہے اور ہمیں اس وقت بہت ہی آرام اور سکون کے ساتھ قدم با قدم چلنے کی ضرورت ہے۔ اس عمل میں گزارا ہوا زیادہ وقت بالکل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اس کی مدد سے آگے جا کر بچوں کو پڑھنا اور لکھنا آسان لگتا ہے۔ اگر یہاں ہم گھوڑے دوڑا دیں تو بچہ حروف کو بہت زیادہ دیر تک یاد نہیں رکھ سکے گا۔ چند حروف بھولنے پر بھی اس کے لیے پڑھنا یا لکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ابتدائی طور پر ہر حرف کو پہچاننے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، اور ہر بچے کے سیکھنے، یاد کرنے اور یاد رکھنے کی سپیڈ میں فرق ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھیے کہ یہ سہولت اسکول آپ کو فراہم نہیں کرتا۔ اسکول میں ٹیچرز کے بنائے گئے یا اس سے فراہم کیے گئے پلانرز کے مطابق ہر لیٹر کو یا حرف کو وقت دیا جائے گا اور اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا۔ حروف کی پہچان کے لیے بچے کو میز پر بٹھا کر فارملی یا رسمی طور پر یہ بچے کو سکھانے کی ضرورت نہیں، اور اس عمر میں بچے کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہوتا کہ وہ بہت انٹرسٹ لے۔ آتے جاتے چلتے پھرتے اسے کتاب سے یا فلیش کارڈز کی مدد سے ترتیب وار حروف دکھائیں اور ان کے نام بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی بچوں کو حروف میں موجود نقطوں اور ان کی جگہ کے بارے میں بھی بتائیں۔ عنقریب آپ کو حروف کے نقطوں کے سانگز بھی میرا پری اسکول کڈس پر مل جائیں گے۔ صرف ایک حرف کی پہچان سکھا کر آگے بڑھ جائیں اور پہلے سے سیکھے ہوئے حروف کی دہرائی نہ کرائیں
تو بھی بچے یہ بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ہر آنے والے حرف کی پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ پہلے سے سیکھے گئے حروف کی پہچان اور ان کی دہرائی کو وقت ضرور دینا ہے۔ جتنا وقت ایک حرف کو پہچاننے میں لگ سکتا ہے، اتنے وقت میں پہلے سے سیکھے گئے تمام حرف دہرائے جا سکتے ہیں۔ اس سارے پروسیس میں اگر 6 سے 8 ماہ کا وقت بھی لگتا ہے تو یہ بالکل زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم نے مناسب وقت پر بچوں کو حروف کی پہچان کرانی شروع کر دی تو پہچان کرانے کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو اردو حروف کے فونکس یعنی صوتیات بھی سکھانی ہے۔ اگلے ویڈیو میں ہم خصوصاً صرف صوتیات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ بچوں نے جب حروف سے الفاظ کو بنانا ہے یا تخلیق کرنا ہے یا حروف کو ملا کر الفاظ کو پڑھنا ہے تو وہ حروف کے نام یعنی الف بے سے الفاظ نہیں بنائیں گے، بلکہ ان کی آوازوں یعنی ا ب ت سے الفاظ بنائیں گے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے اور وہ میرے چینل پر اس بات کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تو حروف کے نام ہی سیکھے تھے اور انہی سے ہی ہم نے اردو پڑھنی ہے اور لکھنی سیکھ لی ہے۔ مگر یاد رکھیے، اس دور میں بچوں کے لیے تعلیمی چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ ہماری نسبت انہیں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور یقیناً ان کے لیے ڈسٹریکشنز بھی بہت زیادہ ہیں، جیسے کہ اسکرین ٹائم۔ میرا چینل میرا پری اسکول کڈز پر آپ کو اردو کی صوتیات کا سانگ بھی مل جائے گا، جو کہ صرف ایک سانگ نہیں بلکہ ایک مکمل سیریز ہے جس میں خاندان کے لحاظ سے بچوں کو اردو صوتیات سکھائی گئی ہیں، یعنی اردو فونکس۔ ہر اگلے ایپیسوڈ میں گزشتہ خاندان کی سکھائی گئی صوتیات کے ساتھ ساتھ دہرائی بھی موجود ہے۔ والدین کے لیے صوتیات سے متعلق ایک تفصیلی ویڈیو میں آئندہ چند دنوں میں پوسٹ کروں گی۔ اس میں ہم تفصیلاً سیکھیں گے کہ کس طرح ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بچوں کو اردو صوتیات سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں، کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں تو کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں تاکہ اگلے ایپیسوڈ میں ان کے جواب بھی آپ کو دے سکوں۔ میرے بہت سے دیکھنے والے یہ جانتے ہیں کہ 70 سے زیادہ ویڈیوز کے ساتھ اس سے پہلے میرا پری اسکول چینل ہیک ہو گیا تھا اور میں اسے واپس حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس لیے اپنی سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ اب میں نے دوبارہ سے میرا پری اسکول چینل کا آغاز کیا ہے اور اس پر دوبارہ سے کام شروع کیا ہے۔ میرا پری اسکول والدین اور اساتذہ کی مدد کے لیے اور میرا پری اسکول کڈز خصوصی طور پر بچوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے چند دنوں میں ملیں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ کہ بچوں کو اردو فونکس یا صوتیات کیسے سکھانی چاہیے۔ ہیو اے نائس ڈے۔